کائنات کا سب سے بڑا فاتح اعظم سفید پرچم لے کے مکے میں داخل ہوا، جو اس دور میں امن کی علامت تھا، اور مکہ میں داخل ہوتے ہی اپنے لشکر والوں کو کہہ دیا تلواریں نیاموں میں رہنی چاہیے، نیزے آپ کے اندر ہونے چاہیے، گھوڑا آپ نے دوڑانا نہیں ہے، اونچی آواز میں آپ نے بولنا نہیں ہے، کسی کا دروازہ آپ نے توڑنا نہیں ہے، انتہائی عزت و احترام کے ساتھ مکہ کی گلیوں سے گزرو، کیونکہ یہ مکہ والوں کا شہر نہیں، میرے باپ دادا کا یہ ہاشم کا شہر ہے، یہ عبد مناف کا شہر ہے، یہ عبد المطلب کا شہر ہے، یہ ابو طالب کا شہر ہے، لہذا اپنے آبائی وطن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہونے دوں گا، اور مکہ کے مرکزی چوک میں جا کے اعلان کر دو کہ آج سب کے لیے معافی کرنے کا، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج کسی کو کچھ نہیں کہا جائے گا، بڑے آرام سکون سے جیسے اپنی معمولات زندگی ہیں ویسے گزارو۔ رحمت للعالمین نے دربار سجا لیا، رسول بیٹھ گئے۔ اب مکہ والوں کی اکثریت خوف کی وجہ سے اور ایک اقلیت نبی کے اس اخلاقی کردار کی وجہ سے دربار رسالت میں پیش ہوئی۔ لفظ سمجھیے گا، اکثریت جو تھی وہ خوف کی وجہ سے، اقلیت محبت کی وجہ سے رسول کے دربار میں آئی۔ اب ساتھ کھڑے ہوئے غلام تعارف کروا رہے تھے، جب کوئی سامنے کھڑا گیا، یا رسول اللہ یہ وہ ہے جو آپ کے خلاف نازیبا اشعار کرتا تھا، اسے معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے پہلی بار آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے تھے، اچھا چلیے اسے بھی معاف کرو۔ یا رسول اللہ یہ وہ ہے جس نے مسجد میں آ کے جب آپ نماز پڑھ رہے تو آپ کے اوپر گندگی پھینکی تھی، اچھا چلیے اسے بھی معاف کر دو۔ یہ وہ ہے جو شیب ابی طالب میں آپ کے پیچھے جا رہا تھا، اچھا اسے بھی معاف کر دو۔ صبح سے لے کے شام تک رحمت عالمین مسکرا کے معاف کرو، اسے بھی معاف کرو، اسے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جاؤ میں، یہ صدا مسلسل گونج رہی تھی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا، جا میں نے تمہیں معاف کیا۔ جب مکہ کی گلیوں میں یہ بات پھیل گئی، وہ تو کسی کو کچھ بھی نہیں کہہ رہا، سزا دے ہی نہیں رہا، وہ تو معاف میں معاف کیا، جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تمہیں۔ شام کے وقت مکے کا ایک سردار، نام اس کا ابو سفیان ہے، وہ رحمت للعالمین کی بارگاہ میں پیش ہوا، اور بارگاہ رسالت میں جب آیا تو اب اس کے ذہن میں بھی یہ تھا یہ مجھے بھی کہہ دے گا جا میں نے تجھے معاف کیا۔ چونکہ رسول کا اور اسلام کا سب سے بڑا دشمن نبی کی آنکھوں کے سامنے آیا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ یہ بھی معافی کا درخواست گزار ہے۔ اب رحمت للعالمین کے اہل سنت شیعہ تواریخ کا میدان، رسالت امام نے اس کی طرف یوں دیکھا، اب چہرے سے مسکراہٹ نہیں آئی، اب رحمت کے چہرے پہ جلال چمکا، اور کہتے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ مکمل ہو گئی، جہاں تک آپ نے میرا ساتھ دیا میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آپ نے انتہائی عمدہ طریقے سے تمہید کو سنا، تمہید مکمل ہو گئی۔ رحمت للعالمین نے یہ نہیں کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، جا میں نے تجھے آزاد کیا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ دراصل بہت بڑا انتقام تھا کسی سردار کے لیے، کسی رئیس کے لیے، کہ اس سے یہ جملہ کہا جائے جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ اور اس نے اس بات کا بعد میں بہت دفعہ اظہار کیا تھا کہ کاش فتح مکہ کے روز عبداللہ کا بیٹا مجھے قتل کر دیتا۔ اس نے یہ جملہ کہہ کے میری نسلوں کو بھی قید کر دیا ہے۔ اس نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کیا۔ پھر اس کے بعد وہ مکے کی گلیوں میں جب بھی پھرتا تھا مکے کے بچے کہتے تھے یہ ہے وہ جسے مصطفیٰ نے آزاد کیا، یہ ہے وہ جسے پیغمبر نے آزاد کیا۔ مکہ اس کے لیے رہنا قیامت ہو گیا۔ رحمت للعالمین واپس پلٹ کے مدینے آ گئے۔ اس نے اپنی نسل سے کہہ دیا کہ اب مکہ تمہارے رہنے کے قابل نہیں، جتنی دیر زندہ رہو گے ذلت کی زندگی جیو، کیونکہ مکہ کا جو سب سے بڑا خاندان تھا بنو ہاشم، اس کے ایک فرزند نے بنی امیہ کے سردار کو کہا ہے جہاں میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ موضوع آپ بہتر سمجھیں گے، جن کا دیہات اور گاؤں سے تعلق ہے وہ اس موضوع کو سمجھیں گے۔ اب اس کے لیے رہنا مشکل ہو گیا کہ نہیں، اس مکے میں دو ہی تو گھر بڑے تھے، بنو ہاشم، اور اس نے بنو امیہ سے کہہ دیا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا۔ لہٰذا اس نے اپنی نسل سے کہا مکے نہیں رہنا، انہوں نے کہا مدینہ، انہوں نے کہا مدینے بھی نہ جانا، وہاں بھی رسول ہے، وہاں نہ جانا جہاں اسلام ہے، وہاں بالکل نہ جانا جہاں اسلام ہے، یمن، مصر، کوفہ جہاں نہ جانا۔ اس دور میں شام ایک ایسا، شام
اسے جسے آج ہم سیریا اور شام کہتے ہیں، اس دور میں یہ پوری ایک سلطنت تھی۔ آج کا فلسطین، آج کا حمص، آج کا اردن، آج کا لبنان، یہ سارا شام کے اندر، اور یہ اسلام کے آنے سے بہت پہلے کا قدیم ملک ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ رسالت مآب کے بعد جو حضرت عبداللہ تھے وہ شام تجارت کے لیے گئے جب رسول کا ظہور ہوا۔ یہ شام جو تھا یہ سرسبز علاقہ تھا، یہاں پہ تجارت ہوتی تھی، لوگ یہاں پہ مختلف تہذیبوں کے آگے آباد ہو، اور جہاں مختلف تہذیبیں آباد ہونا اس کا ایک مزاج ہوتا ہے، جہاں مختلف تہذیبوں کے لوگ آگے آباد ہوں وہاں پر یکسوئی نہیں ہوتی، یہاں پر کوئی ایک چیز نہیں ہوتی۔ اب وہاں پر مختلف تہذیبیں تھیں تو اب جا کے شام، اس نے اپنی نسل سے کہا شام منتقل ہو جاؤ، لہذا نسل ابو سفیان شام منتقل ہو۔ اس نے کہا شام میں جا کے کوشش کرنا اقتدار کو قائم کرنا، اور کسی نہ کسی طریقے سے بنی امیہ کی نسل میں سے کوئی اسلام کی سلطنت پہ بیٹھنے کی کوشش کرے۔ اب تیسری خلافت میں یہ ہوا کہ بنو امیہ ہی کا ایک فرزند سلطنت اسلامی کا حکمران بن گیا، اب امویوں کے لیے موقع مل گیا۔ اب میں بہتر طریقے سے موضوع آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ شام آباد ہو چکی تھی، شام امویوں کے ہاتھ میں آ گیا تھا، لیکن باپ نے وصیت کی تھی ابو سفیان نے کہ اگر میں مر جاؤں اور میرے بعد تمہارے ہاتھ میں حکومت آئے، تمہارے ہاتھ میں اقتدار آئے، جیسے بنی ہاشم نے مجھے مکہ میں یہ کہا تھا جہاں میں نے تجھے آزاد کیا، نسل مصطفیٰ میں سے کسی ایک کو قیدی بنا کے سامنے کھڑا کرنا، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، اور کہنا کہ جا میں نے تجھے آزاد کیا تاکہ میرا بدلہ پورا ہو سکے، اس ذلت کا بدلہ اتر چکے کسی طریقے سے، کیونکہ عربوں میں کینہ بغض نسلوں میں چلتا ہے، یہ نسلوں کو بغض دے کے جاتے تھے، یہ ورثے میں بغض دے کے جاتے تھے۔ باپ نے کہا میری قبر پہ نہ آنا جب تک ہاشمیوں سے یہ بدلہ نہ لے لو۔ آخر ہاشمیوں نے پورا زور لگایا، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، شام میں اپنا تسلط قائم کیا، شام نے اپنی حکمرانی قائم کی، مدینہ کے مرکز حکومت میں امویوں کا حکمران آ گیا۔ اب انہوں نے کوشش کی مدینہ بھی ہمارے پاس آ گیا، شام بھی ہمارے پاس آ گیا، اب ہم آل رسول کو، اہل بیت کو کوئی چیلنج کرتے ہیں۔ انہوں نے امیر المومنین کے دور حکومت میں بڑی کوشش کی کہ علی کو کسی طریقے سے شام لے کے آئے، لیکن امیر المومنین کوفہ پہنچے، کبھی جمل میں انہیں شکست دی، کبھی صفین میں انہیں شکست دی، کبھی نہروان میں انہیں شکست دی۔ دور امیر المومنین گزر گیا، یہ علی سے وہ بدلہ نہ لے سکے۔ پھر آ گیا امام حسن کا دور، انہوں نے کہا ہم حسن کو شام لے کے آئیں گے۔ میرے مولا حسن نے ایک معاہدہ لکھ کے ان کی سازش کو وہی ختم کر دیا۔ ادھر آ گیا مولا حسین کا دور، ادھر معاویہ بن ابو سفیان مر گیا۔ یزید نے تخت پہ بیٹھتے ہی ہوئے کہا میرے دادے کی وصیت تھی، میرے باپ کی حسرت تھی، نہ دادے کی وصیت ابھی تک پوری ہوئی نہ باپ کی حسرت پوری ہوئی، 70 سال ہو گئے ہیں ہم انتظام اقتدار کو سنبھالے ہوئے، اب میں کوئی دیر نہیں کروں گا، اب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا۔ انہوں نے امام حسین سے بیعت کا مطالبہ کر لیا۔ حسین مکے پہنچے، اس نے حاجیوں کے لباس میں قاتل بھیجے، حسین وہاں سے بھی چل پڑے، حسین اس کی سازش کو دیکھتے رہے، حسین کربلا میں آ کے سو گئے۔ اس نے عمر ابن سعد کو یہ پیغام بھیجا تھا کہ کسی ایک ہاشمیوں کے مرد کو زندہ بچا کے شام لے کے آؤ۔ انہیں اب ذرا ذہن میں رکھیے گا، میں تاریخ آپ کو سنا رہا ہوں، جن بھیڑیوں نے علی اصغر نہیں چھوڑا انہوں نے سجاد زندہ کیوں رکھا؟ کیونکہ حکم یزید تھا کہ نسل حسین میں سے ایک بیٹا قیدی بنا کے شام لے گیا تاکہ میں باپ کی وصیت دادے کی وصیت پوری کر سکوں۔ ادھر سید الساجدین کربلا سے، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کربلا سے چل پڑے۔ جیسے جیسے یہ قافلہ توہین شام کے قریب جا رہا تھا، یزید کے اندر کی حسرت جاگ رہی تھی، اب میں بدلہ لوں گا۔ وہ 70 سال پہلے وہ جو فتح مکہ کا بدلہ تھا، وہ جو باپ کی حسرت تھی، وہ جو دادے کی حسرت تھی، اس نے پورا شہر سجا لیا، اس نے روسا بلا لیے، اس نے حکمران بنا لیے، تاکہ پھر مکے والوں نے صرف ہماری ذلت دیکھی تھی، اب جب میں ہاشمیوں سے بدلہ لوں گا صرف شام نہ دیکھے، مصر بھی دیکھے، یمن بھی دیکھے، اردن بھی دیکھے، کوفہ بھی دیکھے، مکے بھی دیکھے، مدینے کے لوگ بھی دیکھے، اس نے پورا شہر سجا لیا، پورا شہر خالی کروا دیا۔ آج ہم نے لینا ہے وہ مکے والی شکست کا بدلہ۔ قافلہ توحید شام کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، یہ لوگ اکٹھے کرتا جا رہا تھا، دربار سجاتے جا رہا تھا۔ آج 70
کے بعد بنی امیہ کی چیز کا اعلان ہونا تھا، آج بنی امیہ کی فتح کا اعلان ہونا تھا، ان کو قیدی بنا کے لے کے آیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی سید الشاذلین کا قافلہ بازار شام سے گزرتا ہوا دربار کی جانب بڑھا، اس نے اپنا بہت اونچا تخت لگایا، اس تخت پہ جا کے بیٹھا، اس نے اپنے سر پہ اپنے دادے ابو سفیان والی پگڑی رکھی، اس نے گلے میں سونے کا ہار پہنا، اس نے اپنے پورے شاہانہ پروٹوکول کے ساتھ دربار میں بیٹھ کے کہا اب میں وہی فتح مکہ والا بنا لوں گا۔ ادھر سید الشاذلین کا پہلا قدم دربار کے اندر داخل ہوا، اس نے کہا حسین کے بیٹے کو میرے آگے لے کے آؤ۔ ادھر سید الشاذلین چلتے چلتے 17 سیڑھیاں اس کا تخت تھا، اس کے تخت کے نیچے جا کے سجاد کھڑے ہوئے، جو ہی سجاد کھڑے ہوئے اس نے کہا اب لوں کا بدلا۔ اس کے دل میں وہ 70 سال والی حسرت لفظ بن کے جاگتی ہوئی اس کے حلق میں آ گئی۔ اب اس کے حلق میں جملہ رکا ہوا تھا کہ میں وہی جملہ پلٹاؤں گا، جام میں نے تجھے آزاد کیا، جام میں نے تجھے آزاد کیا۔ یہ جملہ اس کے حلق سے نکل کے اس کی زبان کی نوک پہ تھا، اس کا پھیپھڑا لفظ بنانے کے لیے ابھی ہوا بنا رہا تھا۔ یہ سجاد کے کانٹے پہ ایک مزدور کا ہاتھ آیا، شہزادی نے سجاد کو پیچھے کیا، پیچھے کر کے کہتی یبنا تلکا وہ ہمارے آزاد کرتا شام۔ میں بتاؤں فاتح شام بنی کیسے تو شہزادی کا شبن عبدالکا اوے ہمارے آزاد کردہ، یہ لفظ ذہن میں رکھنا، غلام کی عربی زبان میں بڑے لفظ ہیں، عبد بھی غلام کو کہتے ہیں، جو غلام بکنے کے لیے اور خریدے یہ عبد، جسے عربی زبان میں جسے خریدو اور آزاد کر دو، لیکن وہ آزاد ہو کے پھر مرضی سے غلام بنے، اسے حر کہتے ہیں۔ جاؤ جا کے عرب کی لغت اور اس غلام کو کہتے ہیں جسے کل آزاد ہو پھر وہ مرضی سے غلام ہو جائے۔ تلکا یہ بھی غلام کو کہتے ہیں، تلکا اس سے نکلا ہے طلاق، وہ آزادی جس کے بعد واپسی نہ ہو۔ بیوی نے جو غلام کا لفظ استعمال کیا وہ کتنا بہترین ہے، شبن عبدالکا اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ ہر شہر اس نے بلایا تھا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے تھے، مجمع اس کا بلایا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا شبن عبدالکا وہ ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ لوگوں کے کان کھڑے ہوئے، کون کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ مزدوری سے کہہ رہی ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے یہ، کس کو کہہ رہی ہے؟ شدید کی طرف لے کر اتنے سالوں سے راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں غلام کے بیٹے ہو۔ اتنے سالوں سے تخت پہ بیٹھے ہوئے ہو، راج کر رہے ہو، بتایا ہی نہیں، مکے میں غلام تھے۔ بیوی نے کہا شبن عبدالکا۔ اب دیکھنا حسب جو ہوتا ہے نا، اور حسب اور نسب یہ دو طریقوں سے چلتا ہے، باپ سے بھی اور ماں سے بھی۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے جیسے نوح کا بیٹا باپ نبی تھا، ماں کا کردار ٹھیک نہیں، لوط نبی تھا، ماں ٹھیک نہیں تھی۔ یہ نہج البلاغہ کی بیٹی بول رہی ہے، بیوی نے دیکھے شبن عبدالکا اور ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے۔ اس سے پہلے کہ عرب والوں کے ذہنوں میں دوسری بات آتی، ہو سکتا ہے باپ غلام ہو اور ماں ہی کسی اچھے خاندان سے ہو، اگلی سطر میری شہزادی کے نہ ہو، میں زبان کاٹ کے پھینک دوں گا۔ شبن عبدالکا ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے، کہنے کا شبن عبدالکا جھنڈے والی عورت ہے۔
تاجدار ماں کی اولاد ہے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بیٹے. تو کیا سمجھتا ہے تو نے ہمیں قید کیا؟ دربار اس کا، لوگ اس کے اکٹھے کیے ہوئے. اب دربار میں مجمع اس کا خطیبہ ہے آدم کے ساتھ حوا، لیکن آدم اور حوا نے نسل پھیلائی، ابراہیم اور حاجرہ نے ملت بنائی، ابو طالب و خدیجہ نے اسلام کو بنایا، علی اور سیدہ نے اسلام کو پھیلایا، زینب و سجاد نے اسلام کو بچایا.